بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی حالت بھی وہی ہے جو پاکستان کی شاید اس وقت سیاست کی ہے یا سیاسی حالات کی ہے, لیکن شاید پاکستان ٹیم کی حالت اس وقت زیادہ بدتر ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دو پچھلے ایونٹس جن کے اندر پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے کچھ خاطر خواہ شاید کوالیفائی بھی نہیں کر پائی, اور اب تو یہ ہوا کہ چیمپئنز ٹرافی کے اندر آپ اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہے ہیں اینڈ یو آر دا فرسٹ ون ٹو گیٹ آؤٹ, اور آپ دو میچز کے اندر جو آپ نے کھیلے ہیں اس ایونٹ کے اندر 150 کے قریب ڈاٹ بالز ہیں. آپ ٹھیک ہے بینگ اے پاکستانی, میں آپ ہم سب بڑے پیشنیٹ ہیں کرکٹ کے حوالے سے, لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں نا جو گو ڈاؤن فائٹنگ, لڑ کے ہاریں, یا آپ کو پتہ لگے کہ آپ کو ایک ایگریشن نظر آ رہا ہے. کرکٹ کے اندر ایگریشن وہی ہے جو آپ فیلڈ پر دکھاتے ہیں, سٹیٹمنٹ سے نہیں دکھاتے, اور پھر آپ کے سلیکٹرز یا لوگ آ کے ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم سرپرائز کر دیں گے. وہ سرپرائز شاید ہم خود ہو گئے, اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اتنا ون سائیڈڈ میچ ہے کہ جس میں کوئی ایفرٹ کسی جگہ سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی, اور بعد میں کیپٹن آ کے کہتے ہیں ہاں جی انہوں نے ہم سے تگڑی کرکٹ کھیلی تو وہ جیت گئے. فیئر انف. از اٹ دیٹ سمپل یا یہ چیز بہت پہلے کر لی گئی تھی؟ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب, ہی سینئر سپورٹس جرنلسٹ. کچھ دن ڈاکٹر صاحب کو میں نے جب اپنے پروگرام میں دعوت دی تو انہوں نے اس دن ہی جو پاکستان کی حالات ہیں اس کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کیا حالت ہے. میں چاہتا ہوں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے سے پہلے انہی کا کلپ آپ ضرور دیکھیے. ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا اس ہماری آج کے اس اسکواڈ کے حوالے سے. وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے. آپ ایک اوپنر کے ساتھ جا رہے ہو, آپ چیمپئنز ٹرافی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ کھیلنے, ون اسپیشلسٹ اوپنر, بیک اپ اوپنر آپ نے نہیں رکھا. اب آپ نے اوپنر کیوں نہیں رکھا؟ اس کی بیک ہینڈڈ سٹوری یہ ہے کہ آپ نے مڈل آرڈر میں کسی کو فٹ کرنا تھا, کیونکہ آپ نے بابر اعظم سے اوپن کروانا. ایک بندہ جو انسیٹلڈ ہے آلریڈی, اس کو آپ اوپن کرا رہے ہیں. اس ٹیم میں 5 وہ پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ وہ ٹیم ہی نہیں ہے جو سلیکٹرز نے سلیکٹ کی تھی. اس ٹیم میں سفیان مکین تھا, یہ کس نے سلیکٹ کیا پھر؟ یہ سر وہ جو راشد لطیف کہتے ہیں نا کہ گرہم بیل کی ایجاد کا بہت بہترین استعمال ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے تو بینگ اے پاکستانی ہمیں ہر دفعہ یہ ریالٹی ایڈمٹ کرتے ہوئے شاید تکلیف ہوتی ہے, بٹ آئی وڈ ناٹ شائی اوے فرام ایڈمٹنگ دس ریالٹی کہ جو آپ نے کہا تھا ہیئر وی آر ٹوڈے سر, ایک بڑی ہوپلیس قسم کی پرفارمنس تھی, بٹ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ ڈاکٹر صاحب میں تو بحیثیت ایک عام پاکستانی کے بڑا ڈسلوژنڈ ہوں. I am also disillusioned, اور میں بھی بڑا گٹڈ ہوں, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ we are going nowhere. ہم بالکل تباہ ہو گئے اور ہم اب ختم ہو گئے. آپ کو ایک مثال میں دوں گا کہ ہم نے بریگیڈیئر عاطف ہوتے تھے, اللہ نگری کی رحمت کرے, انہوں نے آسٹروٹرف انٹروڈیوس کرائی تھی FIH کہ جب وہ کرتا دھرتا تھے, تو ہالینڈ میں 500 لگ گئی تھیں اور ہمارے پاس 250 نہیں تھیں. اینڈ ایونچولی ہماری وہ جو ایک نیش ہوتی تھی گراس ہاکی وہ ختم ہو گئی. ویسٹ جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا بیکاز وہ سائنٹیفک ہیں, وہ میتھوڈیکل ہے. کرکٹ میں اٹ از اے کیس آف مس پلیس پرائرٹیز. میں نے ایک بڑی سخت بات کی تھی کہ آپ نے قذافی اسٹیڈیم بنا لیا, آپ نے نیشنل اسٹیڈیم بنا لیا, کہیں یہ ٹوم سٹونز نہ بن جائیں پاکستان کرکٹ کے, کیونکہ آپ کے کرکٹرز ہوں گے, آپ کے پلیئرز ہوں گے تو پھر کچھ ہوگا نا. سیکنڈلی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اسکل سیٹ میں اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں. انڈیا سے اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو الوژن تھی کہ اب ہم انہیں ہرا سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ اب پولرائز ہو گئی ہے. 3 یا 4 ٹیمیں ہیں, انڈیا ہے, آسٹریلیا, انگلینڈ اور نیوزی لینڈ. یہ آگے نکل گئے ہیں, یہ میتھوڈیکل کرکٹ کھیلتے ہیں, پروسیس ڈریون کرکٹ کھیلتے ہیں, اور یہ ایک سائنٹیفک وے سے بیلنسڈ آؤٹ لک کے ساتھ آتے ہیں. ان کی فٹنس ہے, ان کی مینٹل فٹنس ہے, ان کی اپروچ ہے, اور ان کے رولز ہیں, وہ رولز ڈیفائنڈ ہیں. ہم لوگوں کے ہاں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے, ہم لوگوں کے ہاں پرائرٹی ہے نہیں. اور انفارچونیٹلی میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے بہت سارے سپر سٹارز, رولکنگ کرکٹرز آف دا پاسٹ جو گھوم پھر کے آتے ہیں اور سائیکلیکلی کبھی کوئی کوچ بن جاتا ہے, کبھی کوئی مینٹور بن جاتا ہے, کبھی کوئی جو ہے وہ کسی اور رول میں آ جاتا ہے, دے ہیو آلسو بین دا پارٹی ٹو دس کلنگ. ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں مان لینا چاہیے کہ ماڈرن کرکٹ جو ہے وہ اب ایج کرکٹ سے, ٹیئر کرکٹ سے آپ کو ٹولز کو انٹیگریٹ کر کے پروسیس ڈریون بایو میکینیکل انالیسس کے ساتھ چلیں گے. آپ کا کوچ کہہ رہا ہے میچ سے پہلے کہ جی ہمارے فاسٹ بالرز ورلڈ بیسٹ ہیں. اور یار کون سے بیسٹ ہیں؟ مطلب کہ 50-50, 55-55 کی تو ان کی ایوریج رہی ہے. یہ جو ہے جب ریہیبلیٹیٹ آپ کر نہیں سکے, اگین اے کیس آف مس پلیس پرائرٹیز کہ آپ سمجھتے ہیں برانڈنگ ہو گئی, مارکیٹنگ ہو گئی, اسٹیڈیم بن گئے,
مینٹورشپ ہو گئی, چیمپئنز لیگ ہو گئی, تو یہ آپ کرکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. نو, آج کل کی جو ضرورت ہے وہ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے, وہ پراپر ریہیبلیٹیشن ہے, انجری پریونشن ہے, بایو میکینیکل انالیسز ہے, پلیئرس کو سفٹنگ ہے, پلیئرس کو ریکوائرڈ پلیئرس. اب آپ دیکھو, رچن رویندرا انجرڈ ہوتا ہے ورلڈ کپ میں, جب اس نے اپنا ڈیبیو کیا, ورلڈ کپ ڈیبیو میں 100 کیا, ابھی اس کو اب موقع ملا, واپس آتا ہے, پروسیس ڈریون ہے, ریہیبلیٹیٹ ہو کے آیا, ٹائم لیا, اس نے پھر 100 کر دیا. تو منیب, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسٹوری از آف ٹوٹل ڈسمے. جب آپ کے بیوروکریٹس کرکٹ کو رن کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کی کرکٹنگ بیوروکریسی بن جائے گی, آپ کے کمشنرز کرکٹ کو رن کریں گے, آپ کا جو فرسٹ کلاس کرکٹ لڑکا کھیلا نہ ہو وہ نیشنل سلیکٹر ہوگا, تو کیا آپ میرے سے کیا چاہتے ہو یار؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کیونکہ نیچرلی یو انڈرسٹینڈ دا گیم ان دا سینس کہ آپ نے اس کو بڑا چیزوں کو گھول کے بھی پیا ہوا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ چیزیں, وہ ٹیمز جن کا ذکر آپ نے کیا, چلے ہم انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں کہ وہ بڑے میتھوڈیکل ہیں, ان کی اپروچ اور ہے. ہمارا صرف پرابلم ریسورسز کا ہے یا کوئی ایسی چیز ہمیں روک رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارے اوپر کوئی ایک نئی چیز ڈان ہوئی ہے کہ نہیں ماڈرن ڈے کرکٹ بھی ایک نئی چیز ہے اور ہمیں وی آر ٹیکن بائی سرپرائز کہ اچھا یہ کچھ نیا ہو گیا. یہ تو ڈیولپ ہوتی رہی ہے نا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. میرے جیسا عام پاکستانی جو گیم کو صرف دیکھنے کی شوق رکھتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یار میں یہ ہر دفعہ دیکھتا ہوں, یہ انگلینڈ کو کوئی نیا پلیئر آتا ہے وہ ایسا پاگلوں کی طرح ہٹنگ کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. کوئی نیوزی لینڈ سے کوئی آ جاتا ہے, کوئی اے بی ڈیویلیئرز پیدا ہو جاتا ہے, وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ نو وائی. منیب, بہت ہی آپ نے ڈیپ کویشچن کیا اور بہت اچھا کویشچن کیا. اب دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ ایک تو یہاں پہ ریزسٹنس ٹو چینج ہے اور انہیرٹ انسیکیورٹی ہے کہ میری نوکری نہ چلی جائے, میں ایکس پلیئر ایک ہے, میں چیمپئن ایک ہے. اب مجھے بتائیں, آپ نے پاور ہیٹرز کیسے جو ہے یہ عبدالرزاق کو 50 لڑکے دے دیے کہ آپ پاور ہیٹر بنا دیں؟ یا مجھے بتائیں کیا عبدالرزاق کو پاور ہیٹنگ کی کانسیپٹ ہے؟ خود وہ بہت بڑا ہیٹر تھا, بہت بڑا آل راؤنڈر تھا, لیکن کیا اس کو پتا ہے کہ کور کی ڈائمینشنز کتنی ہوتی ہیں, کور پریشر کتنا ہوتا ہے, لیورز کیسے بنائے جاتے ہیں, ایکسٹینشن کیسے ہوتی ہے, یہ سارے بایو میکینیکل چیزیں ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ لیام لیونگسٹن ہو گیا یا یہ آنڈرے کلاسن ہو گیا, یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ انہوں نے اپنی گیم کو, انوویشن جو ہے وہ اسکل سیٹ ہے, وہ انہوں نے پریکٹس کے ساتھ ڈیولپ کیا اور ان کو. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ ہم نے گراؤنڈ بنانا ہے, نیشنل قذافی اسٹیڈیم بنانا ہے یا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی بلڈنگ بنانی ہے, وہ امپورٹنٹ ہے, یا میں ایج کرکٹ 13 17 انڈر 19 میں یہ چیزیں انٹروڈیوس کرواؤں, یہ جو پروسیس ڈریون اب جو میتھڈز آ گئے, ملٹی ڈسپلنری اپروچ, میں ٹرین دا ٹرینرز پروگرامز بناؤں. میں باہر سے, انڈیا نے کیا کیا تھا, انڈیا نے پہلے ٹرین دا ٹرینرز باہر سے لے کے آیا نا, ایم آر ایف اکیڈمی سے کام شروع ہوا نا, ڈینس لیلی کیا تھا نا وہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے اپنے انڈیجنس ریسورسز بنانے شروع کیے, اور آپ نے یہ, ہم لوگ جب تک آنیسٹ نہیں ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ یار جو کمپیٹنٹ ہے وہ میرے سے سوال کر لے گا اور میں انسیکیور ہو جاؤں گا. اچھا ڈاکٹر, بات اب یہاں جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ بھی ایک دور دیکھا ہے, وہ ایرا بھی دیکھا ہے جب ہمارے پاس شعیب اختر تھے, اور آج بھی اگر ہم دیکھیں obviously I could see کہ وہ بھی اتنی زیادہ being a star, being one of the greatest players this game could ever produce, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا گیم ہے یا یہ ہمارا کیا ہو رہا ہے. اور وہی والی میں شاید ان کی بات بھی سن رہا تھا کہ ٹیلنٹ ایسا نہیں ہوتا, ٹیلنٹ اپنا ڈسپلے خود کر دیتا ہے. ہمارے پاس ایک زمانہ تھا, وقار یونس, وسیم اکرم, شعیب اختر, all these legends. allow me, I may be repeating myself again, but مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہمارا کوئی یہاں رکاوٹ آ گئی ہے کہ ہمارا کوئی اس طرح کا پلیئر پروڈیوس ہی نہیں ہو پاتا, یا گیم ہی بدل گئی ہے جو پہلے آج سے 15-20 سال پہلے ہوتی تھی اور ہم ادھر جو ہے نہیں آج. منیب, گیم بدل گئی ہے. آپ کے پہلے کیا تھا کہ فلیئر اور فلے بوائنس, اگر آپ کو یاد ہو, جو مائٹی ویسٹ انڈیز ہوتی تھی کسی سے نہیں ہارتی تھی, پاکستان ان کو ٹکر دیتا تھا, اور پاکستان وسیم حسن راجاز اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان سے میچ جیت جایا کرتے تھے. پھر ابھی آپ نے جو نام لیے, شعیب اختر, وسیم اکرم, وقار یونس, ایکسپریس فاسٹ بولرز, کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے, اور ایک نیچرل فلو کے ساتھ یہ لوگ آتے تھے. سکلان مشتاق احمد, آپ کی جنریشنل ٹیمز تھیں, راشد لطیف, معین خان, عامر سہیل, سعید انوز. یہ ٹیلنٹ آتا تھا اور یہ ورلڈ پہ اس لیے کمپیٹ کرتا تھا, ان میں انڈیویجول بریلینس بھی ہوتی تھی, سیلف بلیف بھی ہوتا تھا, اور اتنی سائنٹیفک گیم نہیں ہوئی تھی,
اتنی کوئک گیم نہیں ہوئی تھی, اتنی انٹیلڈ ٹولز انٹیگریشن نہیں ہوئی تھی گیم میں. تو وہ یہ وجہ تھی کہ نیچرل فلیئر ورسز فلیبوئنس, اور ہم تگڑے لڑتے تھے, سیلف بلیف تھا. بٹ اب اسکل سیٹ رہ گیا مارجنل. اب ہے آپ کا اسکل سیٹ 25-30% ہے, 5-10% انوویشن ہے, باقی ہے پریگمٹزم, باقی ہے کہ ڈیرل مچل نے کیسے کھیلنا ہے, ڈیون کانوائے نے کیسے کھیلنا ہے, کیسے گلین فلپس نے آ کے لاسٹ میں آ کے رنز کرنے ہیں, میں اس بریکٹ میں کتنے ایوریج کے ساتھ کھیلوں گا, اس وقت میچ اپ کیا ہے, وہ کھبا جو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے کیسے کرنا. تو یہ زیادہ اب گیم جو ہے وہ ایوالو کر گئی ہے, اور ہم ایوالو نہیں ہوئے. ٹھیک. ہمارا ڈومیسٹک سرکٹ روتے رہے ہیں ہم ہمیشہ سے, جب سے قائد اعظم ٹرافی 1954-55 میں شروع ہوئی تھی, لیکن پھر بھی ہم ورلڈ بیٹنگ کرکٹرز پروڈیوس کرتے تھے. اب ہم لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, مان لیں آپ. ویسٹ انڈیز کے ساتھ یہ ہوا ہے, ویسٹ انڈیز ارریلیونٹ ہو گیا ہے, سری لنکا از فاسٹ گیٹنگ ارریلیونٹ. سو جب تک اب آپ اڈیپٹیشنز نہیں کریں گے اور آپ اپنا فوکس سیدھا نہیں کریں گے, کام کے لوگ نہیں لے کے آئیں گے, آئی ایم سوری, یور کمشنرز اینڈ ڈپٹی کمشنرز اینڈ دیز پیپل دے کانٹ رن کرکٹ. یہ جو ایک سٹیج ہے, کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے صرف یہ بتا دیں اب ہماری کرکٹ کی اس وقت سٹیج کیا ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہماری ٹیم کی پرفارمنس بری تھی تو اس وقت چیئرمین نے کہا جی کہ کچھ سرجری کی بھی ضرورت ہے. اب آبویسلی ایک اور ٹینس میں انہوں نے کہا ہمیں سرجری کی ضرورت ہے, صرف سرجیکل انٹرونشن سے کام ٹھیک ہوگا, یا ڈو وی نیڈ ٹرانسپلانٹس آف ڈفرنٹ آرگنس؟ Not only transplant, but you need genetically engineered transplants. DNA بدلنا پڑے گا آپ کو. آپ کے لڑکے اتنے تگڑے جو ایوریج کے ساتھ آئے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ سے, کامران غلام کا میں سن رہا تھا, میں یہ لڑکا محمد ہریرا کا سن رہا تھا. کامران کی ٹیکنیک آپ نے دیکھی ہے, وہ تو ان ہلکی وکٹوں پہ بھی پیچھے کی گیند پہ بھاگ گیا, اس کے بعد وہ دور سے ڈرائیو مار دیتا ہے. ہریرا اگین سنک نہیں کر سکا انٹرنیشنل لیول پہ. ایک لڑکا مجھے نظر آیا, ایک لڑکا جو پتہ نہیں کیسے پروڈیوس ہو گیا ہے, اینڈ دیٹ از سائم ایوب. دیٹس آل. اور ایک ابرار آپ کے پاس اسپنر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوالٹی کا اسپنر ہے. دیٹس آل. باقی مجھے بتا دیں آپ بابر اعظم کے ساتھ آپ نے کیا کیا, بھرتا بنا دیا اس کا. نہیں, بابر اعظم کے ساتھ ہم مطلب اس سسٹم نے کیا ہے, یا بابر اعظم کو ہم نے اوور گلوریفائی کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب اٹس اے کرٹیک, مے بی آئی مے ساؤنڈ سینیکل ہیئر, بٹ مجھے شاید لگتا ہے ہم نے انہیں اوور گلوریفائی کر دیا. سر شروع میں تو اس نے سارا کچھ جو ہے ٹریک جو کیا وہ صحیح کیا تھا. ہم نے گلوریفائی اس کو کرنا شروع کیا, ہماری عادت ہے. پھر ہم انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں جب کوئی پروفائل بڑا ہونے لگتا ہے کسی پلیئر کا. پھر ہم نے جس طرح کپتانی لی, جس طرح شاداب کو کپتان بنایا, جس طرح ان کو توڑا, جو ان کی یونٹی تھی اس کو ختم کیا. انٹرنل پرابلمز وہ پھر ایکسٹرنل ہوئیں, پھر وہ آپ کو پتہ ہے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اینڈ پرفارمنس. اوور گلوریفائی کیا لیکن مقصد کے تحت کیا. ڈاکٹر صاحب میں چلیں اس چیز کو بھی میں سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا ہمیں ایک بڑی طریقے کا ٹرانسپلانٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی ہے, ہمارا اور بہت سے ایشوز بھی ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ ایک چیز ہے, وہ ہے آپ کی باڈی لینگویج. مجھے تو اس کرکٹ جو انڈیا پاکستان کا میچ تھا اس کے اندر مجھے پاکستان کی جو پلیئرز کی باڈی لینگویج تھی, ایون کیپٹن کی, اس میں بھی کوئی وہ چیز نظر نہیں آیا. بعد میں وہ کہہ رہے ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم نے وراٹ کوہلی کو آؤٹ کر لیتے, ہم نہیں کر سکے, وہ ہمیشہ ہمارے خلاف سکور کرتے. آئی مین ہی از دیئر اسٹار پلیئر, آئی مین obviously he would try to score against you, یہ کامن سینسیکل سی بات ہے. بٹ باڈی لینگویج بھی ایسا تھا کہ جیسے بس اچھا جی ٹھیک ہے بس دن ٹپانا ہے. اچھا منی, مجھے بتائیں, آپ وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں, ایک طرف ٹرمپ ہوتا ہے, ایک طرف اوباما ہوتا ہے, ایک طرف مشیل اوباما ہوتی ہے, یہ سارے کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کیا فیل کریں گے اس وقت؟ ایکچولی ہمبلڈ. آپ میری بات سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ آپ انٹیمیڈیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ کو اپنے اسکل سیٹس کا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے. یہ وہ پرانے زمانے چلے گئے, عاقب جاوید نے ہیٹرک لینی تھی, یا وسیم اکرم نے 3 باؤنسر ٹپانے تھے, سچن کا ناک توڑنا تھا. دیٹ واز یو آر میٹنگ دیم آئی ٹو آئی. اب آپ جو ہیں, اب آپ کو خود آپ کا سیلف بلیف ختم ہو گیا. دیٹس انفارچونیٹ. اور آپ بالکل یو آر گوئنگ تھرو دا موشنس. مجھے بتائیں, آپ بڑے سے بڑا کپتان لے آتے, ایئن چیپل لے آئیں, کلائیو لوئڈ لے آئیں, آپ کو چیمپئن کپتان لے آئیں, مہندر سنگھ دھونی لے آتے, اور ان کو یہ ٹیم دیں جس میں ابرار نے پاور پلے میں 1 اوور کرنا ہے, آؤٹ کرنا ہے, پھر آگے میں کیا کروں گا, 20 اوور میرے نان ریگولر بالر کریں گے, اوپنر میرا جو ہے وہ دونوں میں ایک شفٹ ہیں. میرا نہیں خیال ہے کوئی کپتان اس ٹیم کو لیڈ کر سکتا سیلف بلیف کے ساتھ.
ڈاکٹر صاحب if you are given an opportunity کہ آپ کی 3 کی جو چیزیں ہیں جو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ یار یہ کر لو تو شاید آپ کا ریوائول جلدی ہو جائے اس پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا، مطلب میرے ذہن میں ایسا کیا پھر پوری ٹیم کو اسکریپ آف کر دیں، ایک نئی ٹیم بلڈ کریں یا کیا کریں؟ what do you think؟ آپ بتا دیں 3 چیزیں. سر منیب، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے تو یہی کوالٹی کے ہیں نا، یہی اسکل سیٹ ہے نا. آپ کی ڈیٹیوریشن ہو گئی ہوئی ہے بالکل گراس روٹ لیول پہ. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، اگر آپ نے کرنا ہے، پہلے تو آپ یہ ڈیفائن کریں کہ کرکٹ بورڈ جو آپ کا ہے یہ کیا ہے. از اٹ اے گورننگ اتھارٹی؟ از اٹ اٹانمس؟ اٹ از سیمی اٹانمس؟ اٹ از گورنمنٹ کا ہے؟ کیا ہے؟ نمبر 1 ڈیفائن کریں. نمبر 2، خدارا جو ہارس ریسنگ کی کمنٹری کرنے والے یا جو یہ جو ہوتے ہیں ہوٹل مینجمنٹ کے ڈگریز والے، اگر وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہوں گے اور ایک انجینئر جو کہ ہیں جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے ہوں گے وہ آپ کے سلیکٹر ہوں گے، تو پھر تو یہی ہوگا نا یار. ٹھیک ہے، تو فیکٹ ہے کہ آپ کٹ فار رول لوگ لے کے آئیں، پرائرٹائز کریں. آپ کو کتنا مشکل کام ہے، کیس اسٹڈی انڈیا کی اٹھا لیں. نیوزی لینڈ کتنا سا ملک ہے نیوزی لینڈ یار، ان کے پاس فاسٹ بالر ہی نہیں ختم ہوتے. ٹھیک ہے نا. سو آپ نیوزی لینڈ کی کیس اسٹڈی اٹھائیں اور پریگمیٹکلی آپ ڈیسائیڈ کریں. انٹلیکچوئل آنیسٹی کی بہت ضرورت ہے. کرپشن ہے، ایموشنل کرپشن بھی ہے، انٹلیکچوئل کرپشن بھی ہے، فائنینشیل کرپشن بھی ہے. اور دوسرا یہ جو فارمر کرکٹرز ہیں نا یار، اے گریٹ فاسٹ بالر ڈزنٹ مین دیٹ ہی از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ کوچ. گریٹسٹ بیٹسمین ڈزنٹ مین کہ ان کو بایو میکینکس آتی ہوگی. پھر آپ کے کوچز جو ہیں آپ جنہوں نے آگے آپ کی ٹیئر کرکٹ کو بنانا ہے ان کو آپ سیوی کریں. یہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں. یہ شہین شاہ افریدی کے ساتھ کیا ہوا ہے، نسیم شاہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. دے ور گڈ گریٹ بولرز. جب اس کی نی انجری ہوئی شہین کی، جب وہ ریہیب سے جلدی لے آیا گیا، اس کے بعد کیونکہ اس کی ریہیب پراپر نہیں ہوئی، ڈپلوما ہولڈر آپ نے رکھے ہوئے تھے، ویئر ایز اسپورٹس میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گئی ہے. اس کا گھٹنا تھوڑا سا باہر نکلنا شروع ہوا. اس نے اوور کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو اپنے لیورز بنائے ان کو تیز کیا. وہ جب تیز کیا کہ میں اسپیڈ لوں، وہ اس کا گیند اندر آنا بند ہو گیا. اب وہ کوٹ کھاتا نہیں رہی. امپنجمنٹ سنڈروم ہوا اس کو، آپ کے بچے کو، نسیم شاہ کو. اس کی تھروئنگ آرم میں پرابلم آئی، اس کی لینتھ تھوڑی سی پیچھے ہوتی ہے، وہ مار کھاتا ہے. تو دوسری ٹیمیں تو نہیں چھوڑیں گی نا یار. وہ تو ریئل ٹائم ڈیٹا پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ تو اینالائز کر کے آتی ہیں نا، وہ تو پچ میپنگ کر کے آتی ہیں. تو ہائی ٹائم کمپیٹنٹ لوگوں کو لانا پڑے گا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ چیئرمین پی سی بی جو مرضی بنا دیں، کارپوریٹ بنا دیں، جو مرضی بنا دیں. بٹ اب آپ کو فنکشنل کرکٹ بورڈ چاہیے کہ اگر لیگل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا ہیڈ لیگل ہوگا، اگر کرکٹ آپریشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا ہیڈ وہ ہوگا جو کہ کرکٹر ہوگا. تو یہ آپ کو اب کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ہاکی میں ہوا اور جو کہ اسکواش میں ہوا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، بہت کم لوگ سوچ رہے ہیں 2027 کا جب سائیکل دوبارہ آئے گا نا، یہ جو آپ کو گرانٹ ملتی ہے اینول، اس میں پرفارمنس بیسڈ ریڈکشن بھی ہوگی. یہ جو آپ کو ملینز آف ڈالرز آتے ہیں وہ پھر ریڈیوس ہوتے چلے جائیں گے. مائی گاڈ. سو دس نیڈس ٹو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اگین پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ڈاکٹر نعمان نیاز کی ایک بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ چیئرمین کوئی بھی ہو، آپ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ رکھنے پڑیں گے ہر اس کمپوننٹ کے لیے اگر آپ نے اس کرکٹ کو امپروو کرنا ہے، خاص طور پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو. میرا نہیں خیال اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. کم از کم میں بحیثیت ایک پاکستانی ایز اے کرکٹ لور، جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات ہو جس سے کوئی ڈس ایگری کر سکے. بٹ پھر بھی یار پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، ذرا پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے اس پہ بات ہو جائے، پھر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت صورتحال پاکستان کی سیاست کی زیادہ خراب ہے یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی؟ اس کے اوپر میں تو ایک بحث ہم نے بریک سے پہلے کی، لیکن کچھ سیریس معاملات ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور فارمر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کا. جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کا. ایک چیز جو خرم صاحب میں آپ سے آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا، دیکھیے کچھ چیزوں کا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت ایک پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہو رہا ہے کہ آپ کی حکومت، یعنی آپ کی جماعت کی حکومت ہے، ایک جماعت جو کہ بار بار پچھلے اگر میں پچھلے کا عرصہ پی ڈی ایم 1 کا نکال بھی دوں تو کم از کم یہ کہ پچھلے ایک سال کے اندر نہ ہی دباؤ کے اندر کمی آئی، نہ بقول تحریک انصاف کے نہ فستیت کے اندر کمی آئی، بلکہ اب تو قاعدے حزب اختلاف یہ کہتے ہیں کہ 5 ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی عدلیہ کو کنٹرول کر رہی ہیں.
آپ نے اپنی انگریس بڑھا دی ہے اس نظام کے اندر، جو عدالتی معاملات ہیں ان کے اندر بھی. ہسٹری کیسے جج کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ فرام ووٹ کا عزت دو سے لے کر آج تک، جہاں آپ کا ایک، جس میں وفاقی وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ دس از اے ہائیبرڈ ماڈل اور یہ ایسا ہی چلے گا کیونکہ اس میں ضرورت ہے اس کمپوننٹ کی. اگر ہسٹری 26ویں آئینی ترمیم کو پڑھے گی آج کے سیاق و سباق سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر، وہ یہ کہیں گے کہ پارلیمان کا جو رول تھا عدلیہ کے معاملات میں اس کو بڑھایا گیا اور وہ مثبت تھا. اسی طرح جو ہے وہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ جی اگر 26 لوگ عمران خان کے دور میں ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں تو اب یہ کون سا نیا پریسیڈنٹ ہے جو اس حکومت میں سیٹ ہو رہا ہے، اور کیا وہ پریسیڈنٹ درست تھا کہ وہ اس وقت سب کچھ اچھا تھا اب اچھا نہیں ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہارڈ کور دہشت گرد تھے، ہارڈ کور دہشت گرد. جی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی وہ کیا تھے؟ وہ ہارڈ کور دہشت گرد نہیں تھے؟ ان کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یا جن لوگوں نے جنا ہاؤس لاہور کو پہلے تہ و تیگ کیا اور پھر اس کو آگ لگائی، اب وہ آپ ڈیفائن کر لیں وہ بلیک تھے، بلو تھے، ریڈ تھے یا دہشت گرد تھے؟ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ابھی 26 نومبر کو 5 رینجرز کو اور ایک پولیس مین کو شہید کیا، وہ انہیں کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی ان کو انتہائی باریکی سے دیکھے گا. لیکن دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب ایک ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے بطور ایک جمہوریت کے کہ کیا جب ایک سیاسی جماعت جو ہے واضح طور پر تشدد کا راستہ اپناتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور اس تشدد کے راستے میں پھر شہیدوں کی یادگاریں بھی آتی ہیں، دفاعی تنصیبات بھی آتی ہیں، تو ہم نے پھر کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اور اس میں میری تو یہ توقع یہ تھی کہ پارلیمان اس پر اپنی رائے دے گی. یہ جو سوال اس وقت بٹ ایک بات ہے نا خرم صاحب، آپ نے کہا پرتشدد واقعات، بالکل ٹھیک، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پرتشدد واقعات بالکل ہوئے، ان پر قانون اور شواہد کی بنیاد پر سزائیں ہوں، بالکل ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایک چکر میں پوری جماعت اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز اٹیچ کرنا کہ یہ کام اس کے سربراہ نے کیا ہے 100%، یہ پلاننگ سے ہوا ہے 200%، اور اسی لیے اس جماعت یہ تو ایک فیشسٹ جماعت ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. دس از یٹ ٹو بی پروون، یہ ابھی ثابت نہیں ہوا. تحریک انصاف کے دلائل یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ہی انہیں کالے رنگ میں کالا رنگ ان کے اوپر پوت دیا ہے کہ بس ان کو یہ تو ایک دہشت گرد جماعت ہے. جی لیکن ان کے وکلاء کو تو آج تک کسی نے نہیں روکا کہ وہ اپنے دلائل کئی دن اور کئی ہفتے جو ہیں عدالتوں میں دے رہے ہیں. آج کل بھی ان کے وکیل جو ہیں وہ بڑے تفصیلی دلائل دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. اس کے اندر انہوں نے یورپین یونین کا GSP+ بھی پتہ نہیں کہیں سے گھسیٹ لیا ہے اور کہا جی ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا. ایشو یہی ہے کہ یہ سب معاملات کا فیصلہ ابھی جبکہ پارلیمان نے اس پر اپنی کوئی قانون سازی نہیں کی ہوئی تو لہذا کورٹ نے کرنا ہے، ان کے سامنے ایک فیصلہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کسی جماعت کو اگر ہم نے دہشت گرد قرار دینا ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ اندیا دینے کے باوجود مسلم لیگ نون کی حکومت نے سپریم کورٹ میں PTI کو بین کرنے کا ریفرنس فائل نہیں کیا. کہ 2-3 دفعہ اس پر ڈسکشن بھی ہوئی لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں اور اپنا اس پر آگے بڑھیں. وہ کام ہی تو نہیں کرنے دیں. اگر ان کے اراکین جو ہیں وہ اس قسم کی بھیانک دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور جو جہاں آج کل چونکہ امریکہ سے بڑے ان کے حق میں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹویٹ آ رہے ہیں، تو امریکہ میں جس شخص کو 6 جنوری کے معاملے میں ابھی صدر ٹرمپ نے اس کو جو ہے وہ پارڈن بھی کر دیا، لیکن 6 جنوری پر سب سے بڑی جو سزا ہوئی تھی اس شخص کو دی گئی تھی جو اس کا منصوبہ ساز تھا اور اس دن وہاں موجود بھی نہیں تھا. اس کو 18 سال قید کی سزا ہوئی تھی. تو لہذا جو جمہوری ممالک ہیں ان میں اس طرح کے پریسیڈنٹ موجود ہیں کہ جب آرمڈ انسرکشن ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں ریاست اپنا ایکشن لیتی ہے. بٹ احمد ایسا مسئلہ یہ ہے، میرا بھی آرگومنٹ یہ ہوتا ہے بحیثیت ایک آئین اور قانون کے ادنا سے طالب علم کے کہ جو بھی سزا ہو، جو بھی فیصلے ہوں اور آئین کے حوالے سے ہوں یا کم از کم شواہد کی بنیاد پر ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں، ابھی انجینئر صاحب نے بات کی جمہوریت کی، لیکن ایک دلیل جو تحریک انصاف کی جانب سے دی جاتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس کو ملٹرائز کیا گیا، بار بار یہ کہا جاتا ہے. اب
قائد حزب اختلاف کہہ رہے ہیں کہ جی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمارے ملک کے اندر جو مینج کر رہی ہیں پاکستان کی عدلیہ کو. یہ بڑا سکیدنگ کرٹیسزم ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, اور میں حیران ہوں کہ اب تک اس کے اوپر پاکستان کی عدالت کی جو سب سے بڑے جج ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, ان کی جانب سے اس کے اوپر یا ایٹ لیسٹ کوئی بات تو وہ ایک بہت میجر ایکیوزیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا بڑا ایکوزیشن ہے, کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیفیمیشن کا یا ایسی سٹیٹمنٹ جو اس کے قریب تر ہو تو اس کا ایک ہی پروٹیکشن ہوتی ہے اور وہ ٹروتھ ہوتی ہے, سچائی. ٹھیک. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنی بڑی, اگر اتنی ڈیرنگ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کہیں کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو اس کے شواہد موجود ہیں, اور شواہد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ 6 ججز کا خط بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے جہاں پہ انہوں نے ایجنسیز کے نام سے ججز نے اپنے گھر کے متعلق لکھا کہ ان کے گھر میں, ان کے ڈرائنگ روم میں, ان کے بیڈ روم میں اور باتھ روم تک میں یہ کیمراز جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے تھے اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. کچھ کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے گئے, ان کو بڑی پرتشدد طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا 3rd ڈگری کا, اور پھر ان کو بلیک میل کیا گیا جج صاحبان کو. تو اس کے بعد اگر یہ سٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں حزب اختلاف کے جو لیڈر ہیں تو اس میں کیا غلط بات ہے, اور غلط بات اس وجہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ غلط بات نہیں ہے کہ کوئی کارروائی آپ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے, کیونکہ جب کریں گے تو وہ باتیں کھلیں گی ساری. دیکھیے آپ جس وقت پاکستان سے رول آف لا کو مائنس کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا, پھر تو ایجنسیاں ہی رول کریں گی, پھر عدلیہ میں بھی آپ کو جج تو نظر نہیں آئیں گے. اب آپ جو دن گزرتے جائیں گے آپ دیکھیے گا کہ یہاں بھی ٹاؤٹوں کی حکومت ہوگی اور وہ دندناتے پھریں گے عدالتوں کے اندر, اور جو پروفیشنل وکلا جو ہیں وہ تو نظر نہیں آئیں گے آپ کو, کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سر عدلیہ کے معاملات پہ کیا پارلیمنٹری اوور سائٹ کو ریزسٹ تو پاکستان کے ججز کرتے رہے ہیں لیکن تاریخی طور پر, لیکن پارلیمنٹ کی اگر انگریس بڑی ہے, پارلیمان کی بڑی ہے, اس پہ کوئی غلط آپ کو اس پہ کوئی کباہت نظر آتی ہے یا آپ کو ایگزیکٹو کے جتنی بڑھ گئی ہے اس پہ مسئلہ ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں بڑی ہے؟ دیکھیے نا پارلیمنٹ نے پہلے تو دیکھیے نا کہ میں آپ کو بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے پرائم منسٹر سے لے کے کیبنٹ منسٹر اور اس کے بعد آپ آ جائیے چیف جسٹس سے لے کے سپیریئر کورٹ کے تمام جج صاحبان جب اوتھ لیتے ہیں تو ایک سینٹنس کامن ہے اس کے اندر, اور وہ سینٹنس کامن یہ ہے کہ آئی ول پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب یہ پرائمریلی یہ ڈیوٹی جو ہے یہ ہے ایگزیکٹو کی. یہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن پیپل آف پاکستان اور اسٹیٹ کے درمیان ہے. اسٹیٹ نے گارنٹی کی ہے کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس میں پرزرو بھی کریں گے, پروٹیکٹ بھی کریں گے, پرووائڈ بھی کریں گے اور ڈیفینڈ بھی کریں گے. اب اسٹیٹ اگر یہ ذمہ داری جو ہے ایگزیکٹو پوری نہیں کرتی, جو اسٹیٹ کو پرسونیفائی کرتی ہے, آرٹیکل 7 کو دیکھ لیجئے. اب جب یہ اس کو عام عوام کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ٹریمپل کیے جاتے ہیں, ان کو یہ نہ پروٹیکٹ کرتے ہیں نہ پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں آؤٹ رائٹلی, تو یہ ذمہ داری پھر تمام کی تمام جو ہے وہ جوڈیشری پہ آ جاتی ہے. کیونکہ ان کے اوتھ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو پرووائڈ نہیں کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو پرزرو نہیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کس بات پہ کہیں گے کہ یہ جو ہے پارلیمنٹ یہ ہے یہ ٹرانسگریس کرے اور یہ ان کے اوپر ان کے اختیارات کے اوپر آ کے ان کو ایک بار تنخواہ دار ملازم بنا کے رکھ دے. ٹھیک. اچھا ایک مختصر سا بریک ہے جی, میں واپس آتا ہوں. ایک آرگیومنٹ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ نظام اس طرح سے چل نہیں سکتا, جتنی دباؤ ہے, جتنی اس کے اندر برہمی ہے, جتنا یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فسطائیت ہے, فیشزم ہے, یہ نظام نہیں چل سکتا. لیکن نظام PDM-1 کے دور میں چلا ہے, ابھی بھی 1 سال ہو گیا ہے اور یہ نظام چل رہا ہے. تو اگر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہا تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد پھر سے بات کر لیتے ہیں. احمد عویس صاحب, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ایک سزا انہیں ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. GHQ حملہ کیس کلمنیٹ ہوتا جا رہا ہے اور جنا ہاؤس حملہ کیس ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا, ہم کہتے ہیں یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا, یہ نظام تو جیسا تیسا بھی یہ تو چل رہا ہے.
عمران خان صاحب ود آل دس جتنی بھی جو کچھ اگاڑ پچھاڑ جو تبدیلی 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں اور دیگر ججز ایلیویشن سب کچھ جو ہوا ہے معاملہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ پائیں گے، ان کی بیل ہوگی وہ، یا کسی مقدمے میں جو ان کے خلاف ہوا ہے وہ کالعدم ہوگا؟ بیکاز جو لگ رہا ہے وہ تو حالات بڑے تاریک نظر آ رہے ہیں. دیکھیں آپ کی یہ سوال بھی بہت اچھا ہے، اور یہ تشویش جو آپ کو ہے اس سچویشن کے اوپر وہ بھی بڑی مناسب ہے. بات یہ ہے کہ حالات تو اتنے خراب ہو چکے ہیں، نظام میں اتنی زیادہ خرابی آ چکی ہے اس وقت کہ آپ دیکھیں نا جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے یہ سچویشن کے کیونکہ آپ بھی قانون کے طالب علم بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بیرسٹری کی اور پریکٹیکلی آپ پروفیشن میں بھی رہے، اس کے بعد پھر آپ کا تعلق جب میڈیا سے ہوا تو آپ کو ایک زیادہ کراس سیکشن آف سوسائٹی سے واسطہ بھی پڑا. تو آپ دیکھیں کہ نظام جو ہے نا وہ کسی اصول ضابطے کے اوپر ہی چلتے ہیں. آپ اصول ضابطے کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر لا آف اتھارٹی رہ جاتا ہے، جو بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ وقت کا قانون ہے، لیکن آپ وہ قانون کے پابند نہیں ہیں. ہمارے کیا یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیے. تو جب ایسے آپ چلیں گے تو پھر اس کے قباحتیں تو سب جگہ آئیں گی. یہ اس کا ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو اسٹریٹ مین ہے اور جو بدماشی کرتا ہے وہ بھی کہے گا کہ میں کہہ رہا ہوں بس یہ میری بات مانو، ورنہ میں تو یہ کر دوں گا فلاں کر دوں گا، کیونکہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ ٹاپ مین جب وہ ایسے کر رہے ہیں تو نیچے والا بھی ایسے کرے گا. نظام تو الٹ گیا سارا. ہمیں تو اسی لیے اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم جو ہے دنیا میں بنایا گیا اور رکھا گیا، اور کیونکہ ناٹ اونلی کہ اس دنیا کے اندر یہ بہت اہم ہے، یہ اسٹرانگ یہ نظام عدل کا جو ہے یہ بیلنس کا سسٹم ود دس آپ کو نظر نہیں آتا عمران خان صاحب کا باہر آتا، ان کا باہر آنا، مطلب فرینکلی مجھے تو اس پہ میری اپریہنشنز ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہوگا نوئنگ کہ جو جتنا کچھ تبدیل ہو چکا ہے؟ دو چیزیں ہیں. سنیے، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ فیوچر کو پروڈکٹ نہیں کر سکتے. یہ ایسے حالات ہمیشہ رہے ہیں کہ ایک پینڈولم کا سوئنگ کو بدلتے ہوئے یہاں دیر نہیں لگتی، اور جب دیر نہیں لگتی ہے تو کسی وقت کیا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں آپ کیلکولیشن کی بنیاد پہ بات کریں گے تو وہ ان کو انہوں نے بائی ڈیزائن جیل میں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ خوف ہے کہ عمران خان جیل میں رہتے ہوئے اور پارٹی کو بین آلموسٹ جو لگایا ہوا اس کو ٹکٹ دینے کی اس کی طاقت ختم کر دی. پارٹی ایز پولیٹیکل پارٹی فنکشن نہیں کر سک رہی ہے. اس کے باوجود انہوں نے کتنا ووٹ لے لیا اور لوگوں نے کس طرح یہ خوف کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. میں ذرا انجینئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا خرم صاحب کہ ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے، اور جس طرح سے میں دوبارہ کہوں گا جو آپ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم، جس طرح اس کو احمد اویس صاحب بھی گریڈ کر رہے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو بائی ڈیزائن بھی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ باہر نہ آئیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ خوف ہے. حمزہ شہباز کو 22 مہینے کیوں جیل میں رکھا تھا؟ کیا ڈیزائن تھا؟ کیا خوف تھا؟ سعد رفیق کی 16 مہینے کیوں نہیں ضمانت ہوئی؟ ان کی پیشی کی تاریخ نہیں دیتا تھا سپریم کورٹ. وہ خوف تھا؟ کیا تھا وہ؟ تو جناب علی آپ اس پر غور فرمائیے کہ کیا اس وقت عدلیہ بہت آزاد تھی؟ 22 مہینے پیشیاں ہی نہیں ہو رہی اور اب آزاد نہیں ہے. تو لہٰذا عدلیہ کے بارے میں ہم کم ہی گفتگو کریں. ایک تجربہ کیا گیا جو ہم نے 2010 میں کیا تھا، 18ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد 19ویں میں، کہ عدلیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ خود اپنے ججز جو ہیں ان کی تقرری کریں. ان کا زیادہ رول دیا گیا اپنے انسٹیٹیوشن کو احتساب کرنے میں. ان سے یہ توقع کی گئی کہ وہ عوام کو ڈیلیور کریں گے، اور وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہوئے. پاکستان میں کیا فیصلوں کی جو معیار تھا وہ بہتر ہوا؟ وہ خراب تر ہوا. اور جو 2-3 جسٹسز رہے ہیں پے در پے، ان کا جو کانڈکٹ تھا اس پر بھی میں کم ہی بات کروں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بھیانک تھا اور پاکستان کے آئین کے درخلاف تھا. تو کیا اس وقت بہت آزادی تھی اور آج آزادی نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہوگا کہنا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہیومن رائٹس جو ہیں اس وقت ٹرمپل نہیں ہوئے تھے. سپریم کورٹ نے خود لکھا اس وقت جب سعد رفیق کی بیل پہ کہ ہیومن رائٹس ہیو بین ٹرمپلڈ، لیکن اس وقت چونکہ عدلیہ آزاد تھی تو کوئی بات نہیں، ہم مان جاتے ہیں اس کو. دوسرا یہ کہ کہا گیا کہ جی حالات خراب ہیں.
اتنے خراب ہیں کہ جنوری میں 8 سال میں مہنگائی کی سب سے کم شرح 2.4% ریکارڈ کی گئی. انٹرسٹ ریٹ جو ہے شرح سود وہ 22 سے گھٹ کر 11 پر آ گیا ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ منفی کی بجائے پازیٹو آج بھی 62 کروڑ ڈالر کے اوپر کھڑا ہے. اور پاکستان کی ایکسپورٹس اور ترسیلات زر ان کی تمام تر سازشوں کے باوجود پی ٹی آئی نے کہا اپنے کارکنوں کو کہ وہ ترسیلات زر نہ بھیجیں پاکستان میں, اس کے باوجود وہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہے. تو حالات تو ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بہتر ہو رہے ہیں. اور جو جمہوریت کی کمیاں ہیں, جو اس میں ابھی کوتاہیاں ہیں, وہ آپس میں برسر پیکار رہنے سے یا خیبر پختونخوا حکومت کا مستقل وفاق پر حملہ آور ہونے سے حل نہیں ہوں گی, وہ بیٹھ کر حل ہوں گی. اور میں ایک بات دیکھیے, خط لکھنے سے پاکستان کی جمہوریت کو تقویت نہیں مل رہی. اور اگر جو ان کی کوشش ہے کہ جی پورے جو ہیں وہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ خط لکھیں آرمی چیف کو, پاکستان کی جمہوریت اس سے کمزور ہو رہی ہے. اور خط لکھنے کا وہی مطلب ہے جس طرح ماشاء اللہ احمد اویس صاحب بھی بہت شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا, تو خط نے جہاں جانا تھا وہ وہاں چلا گیا. جی احمد اویس صاحب کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا. دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ خط اس لیے دیکھیے کہ جب تمام معاملات جو ہیں وہ ان کی انڈر کمانڈ سب کچھ پاکستان میں جو پالیٹکس میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے, جو آئین کا حلیہ بگڑا, جو عدالتوں کے 90 ڈیز کے الیکشن کو ڈیلے کیا گیا, یہ سب کچھ ہوا, تو خط کیوں نہ لکھا جائے ان کو؟ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ پارلیمان کو ایک کرنل کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا. تو آج اڈیالہ جیل کے اوپر بھی یہی الزام ہے. میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. تو الزام یہ جو بات ہے, بجائے یہ کہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں, مل کر بیٹھیں اور ملک کو آگے لے کر جانے کی بات کریں, خط لکھنا بند کر دیں. اچھا, جو حقیقت ہے اس کو پہلے حقیقت کی نظر سے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے, حقیقت کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں جناب احمد اویس صاحب کا اور انجینئر خرم نصیر خان صاحب کو شکریہ ادا کروں گا. یہ پروگرام آپ نے دیکھا, اس میں ہمیں ضرور دیجیے گا دیکھنے کا. بہت شکریہ. خدا حافظ.